کلام مجید میں قریش جو تھے وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ جو آپ جس دین یا جس مسلک پر ہم قائم ہیں یہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے کیا، یہ دلیل دیتے تھے۔ آج کے ہم مسلمان ہیں، ہم بھی تو تقریباً یہی صورتحال لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ہمیں یہ کام سکھایا، ہمارے حدیث کی کتابیں ہیں، کلام مجید بذات خود ہمارے پاس تو نہیں آیا، کسی نہ کسی ذریعے سے آیا، مفسرین کی تفسیریں ہمارے پاس اس طرح آئی ہیں۔ تو فرق یہ ہے نا، جی آپ کو پیغمبر کو نہیں ملا جس سے آپ نے کہنا ہے، اگر کہو گے تو گمراہ ہو، اور اگر پچھلے پیغمبر کے ساتھ چل رہے ہو یہ ٹھیک ہے دین آپ کا۔ سمجھ آئی بات؟ نہیں جناب، وہ کہتے تھے پیغمبر، لہذا پیغمبر کی بات پر کسی اور دین کی وضاحت یا تسلیم کا بیان کرنا یہ جہالت ہے، اور جب ایک پیغمبر کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں تو پھر تسلیم کرنا ہی جائز ہے۔ کوئی اور پیغمبر آپ سے مل جائے کہ ہم آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، آپ یہ کہو کہ ہم تو پرانے دین پر قائم ہیں، تو پھر آپ کو ملے نظر ہے بات۔ آپ کو نبی نہیں ملا کوئی اور، نبی مل جاتا ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ آپ تو پچھلے نبی کی کیوں بات کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کا جو نبی ہے وہ صحیح، آپ کا جو بات ہے یہ روایت صحیح، اور آگے نبی جو آئے گا وہ جھوٹا، لہذا بات بالکل آسان ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا یہ آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا تھا پیغمبر سے کہ ہم آپ کے پرانے دین پر قائم ہیں، آپ نیا کیوں قبول کریں؟ آپ کیا کہتے ہو؟ ہم ایک ہی دین پر قائم ہیں، اسی قائم ہیں، نیا ہمیں کوئی دعوت دے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ آپ کا مسئلہ پکا ہے، بات سمجھائیے آپ کو۔ یہ نہیں کہنا ہمارا سوال تو وہی ہے جو ان کا سوال ہے، ہماری بات وہی ہے جو قریش کی بات ہے، لیکن ہمیں کوئی پیغمبر دعوت نہیں دے رہا۔ فرق نہیں آپ نے نوٹ کیا ہے؟ یہ فرق خیال کیوں نہیں آیا آپ نے؟ یہ جب یہی کہا جاتا ہے کہ اور نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب بڑا سادہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اب یہی دین رہے گا، اب اس دین میں امینڈمنٹ نہیں ہونی، تبدیلی نہیں ہونی، یا کوئی اس کے مقابلے میں دین آ جائے کہ دیکھو یہ آپ نمازیں پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہو، آپ کو کیا فائدہ؟ اصل میں بات یہ ہے خدمت انسان کی کرنی ہے، چلو کسی اور طریقے سے کر لو، یا دین کے بغیر ہی اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ جو بھی کوئی دین آیا آپ کے سامنے، کسی رنگ کا ہے، چاہے خدا کا ہے، بغیر پیغمبر کے، آپ نے وہ بھی نہیں ماننا۔ یہ خالصہ دین ہے گرو نانک کا، کہتا ہے یہ سارے دین آخر تو خدا تک ہی پہنچنے ہیں نا، ہم آپ کو ڈائریکٹ خدا تک پہنچاتے ہیں، ان کو خدا تک تو ڈائریکٹ پہنچا رہا ہے، لیکن یہ دین تیرا گمراہی ہے، کیونکہ ہم خدا تک ڈائریکٹ نہیں پہنچنا چاہتے، ہم رسالت کے ذریعے سے پہنچنا چاہتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن کے گمراہ ہو جاؤ گے، آپ رسول والے بنو پھر اللہ والے بنو۔ اس لیے آپ کا راستہ بہت آسان ہے۔ کیا راستہ ہے؟ ہاں، رسول کے سلسلے کا راستہ، یہی راستہ ہے۔ یہاں سے بڑے لوگ گمراہ ہوئے، کہاں پہ گمراہ ہوا مطلب ان کی بات تو گرو کی ہے نا، واہ گرو کی جائے، وہ ہر کی بات ہے، ہری کی بات ہے، ہر رنگ میں جلوہ گر ہے، سب کھیل اسی کے ہیں، کل بھی تھا آج بھی ہے۔ دیکھو اس تک کرنے میں تو ضروری ہے کہ ماضی کا حوالہ ہو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ یہ ماضی کا حوالہ ہی رہے گا، کبھی فریش نہیں اس نے آپ کر لینا کہ آپ تازہ راستہ بتاؤں آپ کو، خدا کے گھر کا نیا راستہ سن لو کہ اب آپ کو کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، پرانی قبریں گرا دو، نئے واقعات چلیں گے، گمراہی ہوگی، جھوٹ ہوگا، جھوٹا نبی ہو جائے گا۔ اگر آپ کو سچا نبی آئے پھر بھی جھوٹا ہے۔ کیا کہا؟ سچا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کو میری بات سمجھائی؟ یہ نہیں سمجھائی؟ سچا نبی آ جائے تو پھر بھی جھوٹا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے ملاتے ہیں آپ کو،
تو ڈائریکٹ اللہ سے ملنا گمراہی ہے. اللہ سے کیسے ملو گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. ان لوگوں کے بغیر جو راستہ ہے وہ سیدھا راہ ہو نہیں سکتا. وہ اس کا اپنا مجذوب کا رنگ ہو سکتا ہے، اسلام کا رنگ نہیں ہو سکتا. ایک بندہ مجذوب بیٹھا ہوا، اس کی دعا ساری پوری جاتی ہے. دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، لنگوٹے میں بیٹھا ہوا، جو کہتا پوری جاتی ہے، جو کہتا ٹھیک ہے. مجذوب ہے، ہونے دو. اسلام نہیں ہے وہ. کیا ہے؟ مجذوب ہے. اسلام میں مجذوب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے بتاؤ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مکمل خالی لا الہ الا اللہ اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ہے. آپ کو بات جب جائے گی، اس میں یاد رکھنا چاہیے. ہمارا اسلام جو ہے ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کے بارے میں ہمیں اطلاع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور بھی اللہ ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ اور سمجھ آ گئی ہے اللہ کی، کچھ اور سمجھ آ گئی ہے نا، اس کا استغفار پڑھو، بوجھا کرو. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ راستہ بتا دیا کہ یہ ہے میرا راستہ، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اطاعت کرو ہماری، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی اللہ کا راستہ جو ہے ہو تو ہو، آپ کے لیے نہیں ہے. بھائی اتنی سی بات کر دیں. پیغمبر کا نانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی نیا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اللہ کے گھر کا کوئی نیا راستہ ڈھونڈ لینا. یہ میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. اقبال ہے، گمراہی تو نہیں ہے لیکن آدھی گمراہی ہے. آپ کو بات سمجھا رہی ہے کہ ہم ادھر کا جانے کی ضرورت ہے، ادھر ہی ہے سب کچھ ہے نا. اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، پر اللہ کا گھر ہے. ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے. لیکن وہ جو مرکزیت اللہ نے بنائی ہے، اس مرکزیت کے ادب ہے. مرکزیت ہے خانہ کعبہ، اس کا ادب احترام ہونا چاہیے، ورنہ ہر مقام اللہ کا اپنا ہی مقام ہے. اسی کو یکسوئی کہتے ہیں کہ یکسوئی کا مطلب ہے ایک شو ہو کے قبلہ روح ہو کے سارے یکسوئی ہوگی. ورنہ جہاں بھی فینا بات تولو فثم وجہ اللہ، جدھر بھی آپ اٹھا کے دیکھو اللہ ہی اللہ ہے. ٹھیک ہے، آپ مشرق کو منہ کرو، مغرب کو کرو، ہے تو اللہ کی بات، لیکن پھر ایک مرکز بن گیا. اب آپ مرکز کو قائم رکھو. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تشریف لائے، اب آپ اسی کے حوالے سے چلیں. نیا راستہ نہیں ہے.